چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 139، اسلام ایک تعارف، حسن معاملہ یعنی اچھا معاملہ کرنا۔ کل ہم نے پڑھا تھا حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ تو اچھا گمان جو ہے وہ اچھے معاملے کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور برا گمان برے معاملے کی طرف۔ تو گویا حسن معاملہ جو ہے وہ حسن ظن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں قرآن میں نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ طلاق 2 بار ہے۔ اس کے بعد یا تو خوش اسلوبی کے ساتھ رکھنا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او تسریح باحسان، سورۃ البقرہ آیت 229۔ ابتدائی مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کا تعلق نکاح اور طلاق کے مسئلہ سے ہے، مگر اپنے وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے اس کا تعلق پوری زندگی سے ہو جاتا ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس بنا پر موجودہ دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ 2 انسان یا زیادہ انسان باہم اکٹھا ہوتے ہیں، کبھی وقتی طور پر اور کبھی لمبی مدت کے لیے۔ ایسے حالات میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ مل کر رہنے کی مدت کو بھی اچھے انداز میں گزارا جائے اور علیحدگی کے بعد بھی اس کو اچھے انداز میں بتایا جائے، یعنی دونوں حالتوں میں انسان اچھا ہی معاملہ رکھے۔ جب بھی 2 یا زیادہ آدمی باہم مل کر رہتے ہیں تو لازمی طور پر ان کے درمیان شکایت اور اختلاف کے مواقع بھی آتے ہیں، کیونکہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بے شکایت قسم کی اجتماعی زندگی ممکن نہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا گھر ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بزنس ہو کہ جہاں لوگ اکٹھے کام کرتے ہوں اور انہیں کبھی ایک دوسرے سے کوئی کمپلینٹ نہ ہوئی ہو۔ یہ ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک وہ ساتھ رہ رہا ہو اس وقت تک تو حالات کے دباؤ کی بنا پر بظاہر خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائے، مگر جب وہ جدا ہو تو اپنی جدائی کو معقول ثابت کرنے کے لیے واقعی یا غیر واقعی شکایتیں ادھر ادھر بیان کرنے لگے۔ یعنی یہ درست نہیں کہ انسان اگر اکٹھا ہے اور ایک دوسرے سے کوئی مفاد وابستہ ہے تو اس وقت تو ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھے، اور جو ہی کہیں مفاد کو ٹھیس پہنچے یا انسان ایک دوسرے سے الگ ہو کسی بھی وجہ سے، چاہے اچھے طریقے سے یا ناراضگی کے ساتھ، تو اس وقت انسان دوسرے کی برائیاں بیان کرنے لگے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سماج میں باعزت دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی۔ اس بنا پر شعوری یا غیر شعوری طور پر، یعنی کانشیسلی یا انکانشیسلی، وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ جن لوگوں کا ساتھ اس نے چھوڑا ہے ان کی ایسی بری تصویر بنائے کہ لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ لوگ اسی قابل تھے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ مگر اس قسم کی ہر کوشش گناہ ہے، یعنی صرف دوسرے کو الزام تراشی کرنا اور اسی کو برا ثابت کہنا، یعنی اسی کو برا ثابت کرنا، خواہ وہ واقعہ کے مطابق ہو یا واقعہ کے خلاف۔ یعنی امساکم بمعروف او تسریح باحسان، اگر الگ بھی ہونا ہے کسی سے تو احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ مومن وہ ہے جو اس وقت بھی درست بات کہے جب وہ کسی سے راضی ہو، یعنی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا اچھا نبھا ہے، برتاؤ ہے، تو اس وقت آپ اس کی غلطیوں پر بھی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں اور اس کو اس کی غلطی نہ بتائیں، یا جو بات وہ درست نہ کرے اسے آپ درست قرار دیں، تو یہ زیادتی ہوگی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی سے ناراضگی ہو تو اس وقت بھی وہی بات کہیں جو درست ہو۔ تو لکھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اس وقت بھی درست بات کہے جبکہ وہ کسی سے راضی ہو، اور اس وقت بھی اس کے منہ سے درست بات نکلے
جبکہ اس کے اور فریق ثانی کے درمیان ناراضی کی صورت پیدا ہو گئی ہو۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں حسن معاملہ کا ثبوت دے، یعنی اگر آپ کا کسی کے بارے میں حسن ظن ہے تو آپ اچھا ہی کریں گے، اور اگر ظن اچھا نہیں تو بھی آپ معاملہ اچھا ہی رکھیں، اگرچہ وہ بہت مشکل ہے لیکن جہاد یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔